ہم تم کو پریشانیوں میں گرفتار کرتے ہیں، ہم تم کو مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں تاکہ تم مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے بعد تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے، تم جو راست سے بھٹکے ہوئے ہو اس راستے کو چھوڑ کر ایک اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ، لیکن تم ایسا نہیں کرتے ہو۔ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹنے والے بن جاؤ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الله تعالى في كلامه المجيد: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے آج جس طریقے سے یہ دنیا کا ماحول ہے اور ایک ایک انسان پریشان ہے، لوگ مصیبت کے ساتھ پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اس تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ درخواستیں اور اپیلز آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے اس دور میں ہم اپنی زندگی گزاریں، اور یہ دور جو ہم پر ہے، یہ دور پریشانی، یہ دور مصیبت، یہ ہم سے کس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ قبل اس سے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جس طریقے سے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور کافی المناک دور ہے، تاریک دور ہے، گھٹا تو فتنے، ایک فتنہ جاتا نہیں ہے کہ دوسرا فتنہ آ جاتا ہے، ایک مصیبت ٹلتی نہیں ہے کہ دوسری مصیبت آ جاتی ہے، ایک پریشانی ہٹتی نہیں ہے کہ دوسری پریشانی ہم پر آ جاتی ہے۔ کتنے دنوں ہمارا ملک ہندوستان وطن عزیز ہم پریشان رہے، NRC کا NPR کے چکر میں، اور اس کے بعد کورونا وائرس آیا ہم پر اور اس میں ہم پریشان رہے، اس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں آج۔ اور صرف ہمارا ہندوستان نہیں، ہمارا ملک بھارت ہی نہیں بلکہ پورا عالم، پوری دنیا اس مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہے اور اس مصیبت سے جوجھ رہی ہے۔ کوئی اس کا حل ابھی تک نہیں نکالا گیا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ابھی ہم کورونا وائرس ہم سے ہٹا بھی نہیں تھا، ہم کورونا وائرس میں تھے کہ اڑیسہ اور ساؤتھ بنگال کے اندر، بنگال کے کچھ حصے کے اندر امفان سائیکلون، امفن نام سے ایک طوفان آ جاتا ہے، جس طوفان نے بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیں، بلڈنگیں کی بلڈنگیں اجاڑ دیں اور کئی اموات کا سبب بنا۔ جس سائیکلون کے بارے میں، طوفان کے بارے میں کہا گیا کہ 1999 کے بعد، یعنی 21 سال کے بعد یہ سب سے بڑا طوفان ہے۔ اس طوفان کے ایک ہی 2 دن بعد، 4 دن بعد ہمارے ملک کے کچھ حصوں پر، بھارت کے کچھ حصوں پر ٹڈی دلوں کا حملہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب ہیں جو مختلف شکلوں پہ ہم گناہگاروں پر نازل ہو رہے ہیں، ہم سیاہکاروں پر نازل ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہو رہے ہیں۔ ساری حالات کو دیکھنے کے باوجود آج مسلمان اپنے حالات کا اور دنیا والے اپنی حالت کا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے، تم پر جو بھی پریشانی آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو وہ تمہارے گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے۔ جو تم نے گناہ کیے ہیں، جو تم نے نافرمانیاں کی ہیں، اس کے نتیجے میں تم پر پریشانیاں آتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ بتلایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ رب العالمین آپ کے بہت زیادہ گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ قاعدہ یہ بتلایا کہ جتنے بھی گناہ آپ کرتے ہیں ان میں سے کچھ کی سزا اللہ رب العالمین دیتا ہے اور بہت زیادہ گناہ آپ کے معاف کر دیتا ہے، اور ان گناہوں پر آپ کو دنیا میں سزا نہیں دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا
سورہ روم آیت نمبر 41 کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین پر فساد مچا ہوا ہے، خشکی پر فساد مچا ہوا ہے، تری پر فساد مچا ہوا ہے. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آج لوگ پریشان ہیں. طریقے کی طرح طریقے کی مصیبتیں آ رہی ہیں. مسلمان اور تمام دنیا کے لوگ طرح طریقے کی پریشانیوں میں جوجھ رہے ہیں، طرح طریقے کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ تو لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. آج دنیا میں جو پریشانی ہے، آج جو دنیا میں افراتفری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کے گناہ ہی ہیں، لوگوں کی نافرمانیاں ہی ہیں. لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. لوگوں نے گناہ کیے ہیں، لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، لوگوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا ہے، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اپنے رب کی بات نہیں مانی، اپنی رب کی بات کو ٹھکرایا ہے، اور وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوئے ہیں، گناہگار بن گئے ہیں. فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تاکہ اللہ ان کو کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، ان کے بعض عملوں کا مزہ چکھائے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس آ جائیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں. اللہ مقصد بتلا رہا ہے ہم تم کو پریشانیوں میں گرفتار کرتے ہیں، ہم تم کو مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں تاکہ تم مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے بعد تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے. تم جو راست سے بھٹکے ہوئے ہو اس راستے کو چھوڑ کر ایک اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ. لیکن تم ایسا نہیں کرتے ہو. لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹنے والے بن جاؤ. ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ ہم مصیبت میں ہیں، آج سب کچھ پوری دنیا جانتی ہے، ہم پر عذاب نازل ہو رہا ہے طریقے کا، لیکن ہم واپس لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہم پر یہ عذاب نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے. آزمائش نیکوکاروں کی ہوتی ہے، عذاب گناہگاروں پر آتا ہے. ہم پر ہماری آزمائش کیسے ہو؟ ہم نیکوکار ہیں کیا؟ نہیں، ہم نیکوکار نہیں ہیں، ہم تو گناہگار ہیں. ایسا کون سا گناہ ہے، کون سے گناہ کی قسم ہے جو گناہ ہم نہیں کرتے ہیں؟ زمانے جاہلیت میں ایک گناہ جو پایا جاتا تھا، آج امت مسلمہ کے اندر وہ گناہ پایا جاتا ہے. تو آپ سے بس ریکویسٹ یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر، انڈیویجولی طور پر سوچیں مجھ میں کیا غلطی ہیں، مجھ میں کیا خرابیاں ہیں، مجھ میں کیا کمیاں ہیں، میں کس طریقے سے میری زندگی گزر رہی ہے. کیا میری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہے؟ کیا میری زندگی میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزر رہی ہے؟ اگر گزر رہی ہے تب تو ٹھیک ہے. اگر جائزہ لینے کے بعد، آڈٹ اور محاسبہ کرنے کے بعد میری زندگی میں کہیں نہ کریں کہ ہمارے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے، ہم اپنے گاؤں کے حساب سے محاسبہ کریں، ہمارے گاؤں میں کون سی کمیاں ہیں، گاؤں میں کون سے گناہ ہیں. ہم پوری دنیا میں دیکھیں کون سے گناہ ہیں جو ہو رہے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، اللہ لوگوں کو مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن فی اسلافہم الذین مضوا. کہ جب کسی جگہ پر فحاشی عام ہو جاتی ہے، بدکاری عام ہو جاتی ہے، زنا عام ہو جاتا ہے، تو پھر اس جگہ اللہ رب العالمین طاعون جیسی بیماریوں کو برپا کر دیا کرتا ہے. اور ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ لوگوں نے اپنے پہلے بزرگوں سے، پہلے لوگوں سے، گزرے ہوئے لوگوں سے وہ بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم لوٹیں اللہ کی طرف. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اے لوگو، آدم کی ساری اولاد گناہگار ہے، ہم بھی گناہگار ہیں، آپ بھی گناہگار ہیں. آج اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے
ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. آج ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشانی میں گرفتار ہیں. ضرورت ہے کہ ہم ایک اللہ کی طرف لوٹ جائیں, ایک اللہ کی طرف لوٹنے والے بن جائیں. فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ, لوگوں میں گناہگاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. گناہگاروں میں بہتر وہ نہیں ہے جو گناہ کرنے کے بعد گناہ پر مصر رہیں, اس گناہ پر ڈٹے رہیں, بلکہ بہتر وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. ہم اس دور میں اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ کی عبادات کی طرف رجوع کریں, اللہ کے دین کی طرف رجوع کریں. ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. بتاؤ ہم پر کورونا کیوں نہیں آئے گا؟ ہمارے یہاں شرک پایا جاتا ہے, اللہ کی کھلا مخالفت کی جاتی ہے, اللہ کی توحید کو جھٹلایا جاتا ہے. ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے گناہوں کا جائزہ لیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, اے اللہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں, میرے گناہوں کو معاف کر دے. آج میں اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہوں, اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے, میرے اس گناہ کو بھی